بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ڈی اے کی طرح اسلام آباد میں جی ہاؤسنگ اتھارٹی بھی ایک اتھارٹی ہے، لیکن جتنی اتھارٹیز ہیں وہ اپنی اتھارٹی کا غلطی استعمال کرتی ہیں. اس حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ وہ متاثرین کے جو جعلی ادائیگیاں کی گئی تھیں اس میں ایک ڈی سی گرفتار ہوئے تھے یاسر قیوم، ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا. لیکن چلیں وہ تو ایک الگ سکینڈل ہے. لیکن اب ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے، جو کہ وفاقی کابینہ کی منظوری تھے، G12 جو سیکٹر ہے جہاں پہ بے شمار لوگوں کے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں، پلازے بنے ہوئے ہیں، لیکن اب وہاں پہ وہ ایک آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن جو مقامی لوگ ہیں، جو G12 کے نمبردار ہیں، جمشید مغل صاحب، وہ اور باقی لوگ جو وہاں کے معززین ہیں، ان کو اعتماد میں لیے بغیر، حالانکہ جمشید مغل صاحب اور باقی جو معززین علاقہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہی ہو. لیکن ہاؤسنگ اتھارٹی پتہ نہیں کیا چاہتی ہے یا کیوں وہ جھگڑا ہی چاہتی ہے، جھگڑے میں ان کا کیا بچت ہے. خاص طور پہ آج میں نے جناب جمشید مغل صاحب کو، جو نمبردار ہیں اس G12 کے، اور یہاں کا ایوارڈ کروانے میں بھی ان کا بڑا اہم کردار تھا، ان کو خصوصی طور پہ دعوت دی ہے. انہی سے ہم یہ جانیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیا فائدہ ہے ہاؤسنگ اتھارٹی کا کہ وہ لڑائی جھگڑے پہ اترے ہوئے ہیں اور رات کو نشانات لگا کے وہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جناب جمشید صاحب. السلام، کیسے ہیں؟ مغل صاحب، آپ اس علاقے کے نمبردار ہیں، بڑی گراں قدر آپ کی خدمات ہیں. پھر عمران خان کے دور میں آپ نے اس کا ایوارڈ بھی کروایا. اب جب کابینہ نے یہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے حوالے کر دیا G12، تو G12 اس کے حوالے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ G12 میں حالات بہتر ہوں گے، یا جو کچھ کوئی کام کرنے والا رہ گیا وہ بھی ہوگا. لیکن اب وہ راتوں کو نشانات لگا رہے ہیں. یہ کیا، اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ ہم صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کا. میں کیونکہ یہ ہمارا ایک جو اصولی موقف بھی ہے اور غریب کی ایک آواز بھی ہے کہ جس پہ آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. اور دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری آپ کو بتا دوں کہ G12 کا مسئلہ کیا ہے. G12 کا اور F12 یہ تقریباً 6 موضوع جات ہیں جی، جس میں موضوع بادیہ قادر بخش ہے، بادیہ رسمت خان ہے، موضوع چاند ہے، سنبل جعفر ہے، سنبل لکو ہے اور درکموری ہے. یہ 6 موضوع بنتے ہیں اور ان کو سی ڈی اے نے ایک بار کیا تھا 1985 میں، اور 85 میں انہوں نے اس کی ایوارڈ کی، زمین کی 300 روپیہ کنال، 900 روپیہ کنال یا 1800 روپیہ کنال، مختلف ریٹس لگائے کے. تو اس کے خلاف ہم کورٹ میں چلے گئے. اس وقت چونکہ لاہور ہائی کورٹ تھا اور اس کے پنڈی بینچ میں ہم نے اپیل دائر کی، اس میں گئے اور الحمدللہ وہاں سے ہمیں ریلیف ملا. اور کورٹ نے واپس سی ڈی اے کو بھیجا کیس کے. پہلے انہوں نے کمشنر اسلام آباد کو بھیجا، انہوں نے پھر ڈی سی کو بھیجا، سی ڈی اے کو، کہ اس کا دوبارہ اوارڈ کیا جائے. اچھا، دوبارہ اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش ہوئی. بلکہ جب مشرف دور تھا اس وقت 3 رکنی ایک متاثرین کمیٹی بنی تھی، 3 MNAs پہ مشتمل. اس میں شیخ رشید صاحب تھے، غلام سرور خان صاحب تھے، آفتاب شیرپور صاحب تھے، یہ 3 لوگ تھے. اس میں ہم نے بڑی کوشش کی، اسٹرگل کی کہ اس کا اوارڈ دوبارہ ہو جائے، کیونکہ وہ جو 300 روپیہ اوارڈ تھا وہ کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا اور وہ منطق بھی کوئی نہیں بنتی تھی. 300 روپیہ پر کنال یہ ریٹ تھا اس وقت. تو اس میں پھر ہم نے کوشش کی، نہیں ہوا. آخر پھر یہ جب پاکستان تحریک انصاف کا دور آیا تو اس وقت ہمارے چونکہ خوش قسمتی یہ تھی کہ اسی حلقے سے اسد عمر صاحب الیکٹ ہوئے MNA ہمارے. تو میں نے ان سے درخواست کی، جی ہم نے آپ سے اپنا ذاتی کام تو کوئی نہیں مانگتے، ایک اجتماعی کام ہے، تو اس کی طرف آپ. انہوں نے کہا یار مجھے گائیڈ کرو، کیا مسئلہ کیا آپ کا. جب میں نے ان کے سامنے ایوارڈ رکھا وہ 85 والا، تو انہوں نے کہا یار جی اب یہ ہونے جا رہا ہے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ اب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 300 روپے کنال پہ زمین دے دیں ہمیں. تو انہوں نے ہاؤسنگ اتھارٹی والے اس وقت ہاؤسنگ فاؤنڈیشن تھا یہ. ہاں جی. اچھا، پھر یہ جب اتھارٹی بنا، چونکہ اسد عمر صاحب ایک لائق وزیر بھی تھے اور خان صاحب کے بڑے قریبی تھے، تو انہوں نے یہ سارا کیس پٹ اپ کیا عمران خان صاحب کے پاس. تو دوبارہ انہوں نے سی ڈی اے کو کہا کہ یار اس کا جب کورٹ کہہ رہا ہے کہ ناس کرو، اس کا ری اسیس کر لو، تو کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ کر نہیں سکتے. تو اس پہ پھر ہم نے ہاؤسنگ اتھارٹی سے بات کی. اس وقت ڈی جی تھے وسیم باجوہ صاحب، ان سے بات ہوئی. تو انہوں نے کہا جی یہ ہم ایکوائر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو اگر کیبنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے، ہمارے حوالے کرتی ہے، تو ہم ایکوائر کریں گے اور موجودہ ریٹ پہ کریں گے. تو ہمیں بڑی ایک امید کی کرن نظر آئی کہ چلے شکر ہے ایک اچھا فیصلہ ہوا. اس پہ کیبنٹ سے پھر اسد عمر صاحب نے اس کو اپروو کروا دیا کہ اگر ہاؤسنگ اتھارٹی اس کو ایکوائر کرنا چاہتی ہے تو یہ دونوں سیکٹر F12 اور G12 ہم ہاؤسنگ اتھارٹی کو دے دیتے ہیں. اسی کیبنٹ ڈیسیجن میں انہوں نے اس کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی وہ بھی طے کر دی
اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی مسئلہ کیا ہے. اس میں انہوں نے کیبنٹ ڈیسیجن میں لکھ دیا کہ اس کا جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ بھی آپ ختم کریں گے, 85 کے بعد جو موجودہ اوارڈ کریں گے اس پہ لے کے آئیں گے, اور اس کے بعد جو آپ اس کا کریں گے زمین کا جو معاوضے کا تعین کریں گے وہ بھی موجودہ جو ریٹ ہے اس کے مطابق کریں گے, اور جو بی یو پی کا آپ جو ریٹ ان کو دیں گے وہ کرنٹ گورنمنٹ ریٹ جو ہوگا وہ دیں گے ان کو. اچھا, یہ کیبنٹ ڈیسیجن میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور اسی میں انہوں نے کوٹا مختص کر دیا کہ 25% آپ نے متاثرین کو دینا ہے ہر صورت میں. بلکہ انہوں نے, ہماری ایک ڈسکشن ہوئی کہ آبادی بہت زیادہ ہے تو ان کو کیسے آپ کمپنسیٹ کریں گے, کیونکہ 25% دے کے بھی متاثرین کمپنسیٹ نہیں ہوتے. تو انہوں نے اس میں ایک فلیٹ کا بھی کوٹا رکھ لیا ہمارے سے, کہ جس طرح G13 میں فلیٹ ہاؤسنگ اتھارٹی بنا رہی ہے, تو انہوں نے کہا یہاں بھی جو فلیٹ بنیں گے اس میں متاثرین کے لیے 25% ہم کوٹا رکھیں گے. یہ ساری چیزیں کیبنٹ ڈیسیجن میں ہو چکی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ہاؤسنگ اتھارٹی کی طرف. وہی کیبنٹ ڈیسیجن آیا, وہی لے کے انہوں نے ہاؤسنگ اتھارٹی نے ایک ایوارڈ کیا, اور اس ایوارڈ میں منوان جو کیبنٹ ڈیسیجن میں جتنے ڈیسیجن ہو چکے تھے وہ سارے انہوں نے اس میں کر دیے, اپروول دے دی, اور ہم بڑے خوش تھے. ڈی سی جو ہاؤسنگ تھی اس وقت ان کا نام تھا ڈاکٹر ستائش صاحبہ, تو انہوں نے ایوارڈ کر دیا. اچھا, جب یہ ایوارڈ ہو گیا اس پہ انہوں نے لکھ دی یہ ساری چیزیں, بلکہ اس میں ایک لاسٹ جو پیراگراف ہے اس کا پوائنٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے, کیونکہ بعض ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو وہاں پہ اسٹامپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے ہم نے سوچنا تھا کہ یہ بیچارے 20-25 سال سے بیٹھے ہیں, تو جو لاسٹ پیرا ہے اس میں ان کے لیے بھی انہوں نے جو ان کا حق ہے اس کو محفوظ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا کلیئر کہ یہ زمین کس کے نام پہ ہے, یہ کنفرم ہے کہ مکان کا جو مالک ہے وہ یہ بندہ ہے, تو اسے کمپنسیٹ کیا جائے گا. جس طرح لینڈ آنر یا باقی مکان مالکان کو اس میں کو بھی کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. یہ ساری کہانی بنی. اب میں آتا ہوں موجودہ جو آپ کا سوال تھا, یہ میں نے آپ کو ہسٹری بتائی تھوڑی, کیونکہ یہ ضروری تھا سمجھنے کے لیے کہ اصل چکر کیا ہے. اب ان کا یہ تقریباً 6-7 مہینے پہلے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ 100 فٹ زمین لینا چاہتے ہیں روڈ کے لیے. کوئی انہوں نے ڈیفینس کو دی ہے یا جس کوئی ادارے کو دی ہے, F11 کے سامنے کچھ زمین دی ہے, تو اس کو یہ آپ کو یاد ہوگا G13 کا کوئی ایشو بنا ہوا تھا, آکشن کا جو مرکز کے پلاٹ تھے اس میں کوئی ڈیفینس کی زمین تھی, تو اس کے اگینسٹ انہوں نے یہاں پہ ان کو کمپنسیٹ کیا. تو اس کے لیے یہ بنانا چاہتے ہیں روڈ کو ڈبل. میری بات ہوئی جو اس وقت ہاؤسنگ کے جو متعلقہ لوگ تھے ان سے, تو میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم نہیں دینا چاہتے. میں نے کہا یار اگر ادارے کو ایک ضرورت ہے اور ہم تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے کہ ہم بالکل ایک بات پہ ڈٹ جائیں کہ نہیں دے رہے, تو ہم دیں گے, لیکن آپ یہ کریں کہ جو ایوارڈ ہوا ہے ہم اس سے ہٹ کے کچھ نہیں آپ سے مانگ رہے, ایز پر ایوارڈ جو ہمارا حق بنتا ہے ہمیں دے دیں. آپ کو جو 100 فٹ چاہیے ہم دے دیتے ہیں, آپ روڈ نکال لیں. اگر اس سے زیادہ چاہیے تو پھر پورے سیکٹر کا فیصلہ کر لیں. اچھا, یہاں تک بات ہوئی. انہوں نے مجھ سے بلکہ ریٹ پوچھا کہ کیا ریٹ ہونا چاہیے. میں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے جو آپ نے ایوارڈ کی ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ریٹ ہوگا. تو آپ ٹینڈر وغیرہ کرتے ہیں کنسٹرکشن کے, ہاسپیٹلز بن رہے ہیں, مختلف اور چیزیں بن رہی ہیں, تو اس میں جس کیٹیگری میں ہمارے مکانات آتے ہیں اس کا جو کنسٹرکشن کا گورنمنٹ کا جو کرنٹ ریٹ بنتا ہے ہمیں دے دیں. تو ہم اس پہ ایگری ہیں. تو انہوں نے پھر کہا جی اچھا ہم بورڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد خیر میری 6-7-8 مہینے سے ان سے کوئی بات ایسی نہیں ہوئی. 2-3 دن پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اب ان کا خیال ہے کہ ہم 300 فٹ لے لیں یہ ڈبل روڈ کے لیے. اور 300 فٹ کا کوئی مقصد نہیں بنتا نا وہاں پہ لینا. وہی 300 فٹ وہاں سے نا جہاں وہ شادی ہال وغیرہ عمران خان صاحب کے دور میں آپریشن ہوا. جی بالکل ایسا ہی. وہیں سے شروع کر کے روڈ سے ہم G11 سے جو 300 فٹ بنتا ہے وہ لے لیں, تاکہ وہ کمرشل ایریا جو ہے وہ پیچھے چلا جائے یا ختم ہو جائے, ریموو ہو جائے وہاں سے. اب مجھے سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ جو متاثرین ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں زمین, کہ ہم بالکل کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے اس میں, اور ادارہ کہتا ہے کہ میں نے 300 فٹ لینی ہے. بھائی آپ نے 300 فٹ کیوں لینی ہے, یا آپ نے روڈ کے لیے لینی ہے تو 100 فٹ لے لیں, ہم تیار ہیں دینے کے لیے. اگر آپ کو 300 فٹ میں مسئلہ ہے تو اب G13 کے ساتھ جو G12 کی گرین بیلٹ ہے اس کا اشر آپ نے جا کے دیکھا ہے, تو اس کا بھی تو وہی ہونا ہے. کل کو پھر ہمارے ساتھ وہی ایشو ہونا ہے کہ 300 فٹ لے کے انہوں نے چھوڑ دینی ہے. آج تک F14 کو یہ کمپنسیٹ نہیں کر سکے, F15 کو نہیں کر سکے. یہاں بھی انہوں نے بس ایکوار کرنی ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے. پھر ہماری روز لڑائیاں, روز جھگڑے,
آج یہ ہو گیا کل وہ ہو گیا, کمپنسیشن دینا کوئی نہیں. یہ بنیادی سا ایشو ہے کہ آپ دن کی روشنی لینا چاہتے ہیں, وہ 300 فٹ لینا چاہتے ہیں سر. ہم تو اگر وہ 300 فٹ لیتے ہیں جی سر, تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا اکاموڈیٹ کر رہے ہیں؟ سر ابھی تک تو ہمیں وہ بتاتے ہی نہیں ہے نا کہ ہم کریں گے کیا. تو یہ ڈی جی صاحب کر رہے ہیں یا ڈائریکٹر لینڈ کر رہے ہیں یا ان کے ڈی سی صاحب کون کر رہے ہیں یہ؟ اب میری جو جتنی انفارمیشن ہے, جو میرے وہاں پہ سورسز ہیں جن سے میں نے پتہ کروایا, کوئی بندہ بھی یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ یہ میں نے یا میری ٹیم نے جا کے نشان لگائے ہیں. نہیں, وہ آخر ملبہ تو پھر ڈی جی صاحب پہ ڈی جی صاحب پہ ظاہر ہے, ادارے کا ایک ذمہ دار آدمی ہے, ہاں جی, ان پہ ملوا آنا چاہیے آپ نا. ملے ہیں آپ ان سے؟ نہیں سر, میں نہیں ملا. میں کیوں ملوں ان سے؟ اگر انہیں ایک چیز چاہیے تو وہ آئے نا ہمارے پاس آئے یا ہمیں بلائیں. میں خواہ جا کے ان سے ملوں, بھائی میری زمین ہے, ابا اجداد سے ملکیتی زمین پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, تو اگر ایک کسی شخص کو چاہیے تو اس کو میرے پاس آنا چاہیے نا, میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یا میں ہی اٹھ کے چلا جاؤں, ہاں جی میں دینا چاہتا ہوں لے لیں. اور یہ بھی 100 فٹ منگٹ صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دے دیں گے, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ اس پہ ایگری ہیں. ابھی ہمیں ایک گراؤنڈ بنانا پڑے گا, لوگوں کو ان کی بتانا پڑے گا کہ یہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو, تو یہ چیزیں مل رہی ہیں. پھر جو کابینہ کی منظوری سے ہوا ایوارڈ کہ موجودہ ریٹ پہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا, اب وہ کہاں پہ ہے وہ فیصلے؟ سر دیکھیں, فیصلے تو موجود ہیں سارے, عمل درآمد نہیں ہو رہا. عمل درآمد نہیں ہو رہا. نہیں تو پھر ہاؤسنگ اتھارٹی کن کاموں میں لگی ہے؟ سر ایک ہماری اپیل ہے, فیصلے تو بہت دور کی بات ہے نا. جب انہوں نے 23 اپریل 2021 کو یہ ایوارڈ ہوتا ہے, تو ساتھ ہی ہم ایک اپیل ہم نے کر دی کہ ہمیں یہ ریٹ بھی منظور نہیں ہے. 72,33,000 انہوں نے ریٹ لگایا تھا کہ ہمیں یہ ریٹ منظور نہیں ہے 72 لاکھ پر کنال. اچھا, آپ 7 G11 میں چلے جائیں تو 15 سے 20 کروڑ کا وہاں پہ کنال, 500 گز کا کنال بھی 18 مرلے کا پلاٹ آپ کو وہاں پہ ملے گا. ہاں جی, اور ہم ان کو دے رہے ہیں تقریباً 3 کروڑ کر لیں, بس 4 کنال کے بدلے 1 کنال دے رہے ہیں نا, تو 72 کو 4 سے ضرب دیں تو 3 بھی نہیں پورا بنتا. تو ہم ان کو دے رہے ہیں 3 میں. ساتھ والے ملکہ سیکٹر دونوں جو G13 اور G11 میں, وہاں 15 سے 20 کروڑ کا ہے کنال کا, اور پھر اس پہ بھی یہ ایگری نہیں ہو رہے کہ ان کو دے دیں کہ یار ایک چیز ہم دینے کے لیے تیار ہیں, کوئی اختلاف نہیں چاہتے, کوئی اس طرح نہیں. ایک میری بڑی بنیادی سی ایک گزارش ہے آپ سے, کیونکہ آپ ہمیشہ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. آج یہ اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ کوئی انکروچمنٹ ہوئی ہے یا اسٹامپ ہولڈر آ گئے ہیں, بڑا ان کو تکلیف جو ہے نا زیادہ وہ اسٹامپ ہولڈر سے ہے, اور اس کی ایک الگ سے میں پورا ان کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ اسٹامپ ہولڈر آئے کہاں سے, یہ کیسے بنے. آپ ان سے یہ دیں کہ 2021 میں ایوارڈ آپ نے کر دیا, 2021 کا گوگل میپ لے لیں اور 2026 کا آج کا گوگل میپ لے لیں. جتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے, جو افسر اس وقت وہاں پہ موجود رہا ہے, اس وقت اپنی ڈیوٹی پہ تھا, سب کے خلاف قانونی کارروائی کریں, ان کو گھر بھیجیں, ان کی نوکریوں سے فارغ ان کو کریں, پھر آئے متاثرین سے بات کریں کہ انہوں نے لیگل کیوں بنایا. جب آپ کے بندے شام کو بیٹھ کے لوگوں سے پیسے لے کے اور لوگ اسٹاموں پہ زمین لے کے وہاں بڑے بڑے پلازے بنا لیں گے, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک غریب مالک ہے, اگر وہ 5 مرلے بیچ دیتا ہے تو اس کی کیا قصور تو نہیں نا اس کا. جس طرح سی ڈی اے کرتا ہے, سی ڈی اے کرتا ہے, سیم یہی ہے, بنوائی خود بنوائی ہیں, اور یہ بھی یہی کر رہے ہیں. آپ پرانا گوگل میپ نکالیں, یہ جو کشمیر ہائی وے کے ساتھ ہے, جو آج بنے ہوئے ہیں سارے, جو تو انہوں نے بنوائے ہیں. ہم تو آن کرتے ہیں کہ ہم نے بنائے ہیں, لیکن 1-2-4 روز میں وہاں پہ آپ لوگوں کو بلائیں, ہم وہاں کیمرے شیمرے لے کے وہاں آئیں گے, لوگوں کی وہاں ہم انشاءاللہ ضرور جی, باقی لوگوں کی بھی بات سنیں گے, بالکل, اور کوشش کریں گے کہ ہاؤسنگ اتھارٹی کا موقف بھی آئے کہ بھی آخر ان کو اچانک کیا الہام ہوا ہے, کیا کوئی انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ یہاں سے ہم 300 فٹ جگہ لے لیں, یا چلیں 300 فٹ لے لیں, تو پھر اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو کیا اکاموڈیٹ کریں گے. پھر جو فیصلہ وفاقی کابینہ نے کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. اور ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, G12 کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور اس کمیٹی وہ خود اتھارٹی نے خود بنائی ہے کمیٹی کہ ہم ان سے بات, اس کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں میں تو سب سے بات کر چکا ہوں, کسی سے بات نہیں کی, اور رات کو آئے ہیں نشان لگا کے بھاگ جائیں. اور رات کو کون آتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر وہ ادارہ ہوتا یا لوگ وہ اپنی پوزیشن کلیئر انہوں نے کرنی ہوتی کہ یہ ہماری ضرورت ہے, وہ دن کو آتے بات کرتے, رات کو نشان لگا کے پھر یہ قبضہ بھی رات کو لینے آئیں گے. میرا خیال ہے حکومت کے لیے یہ مسئلے پیدا کرنا, جب بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یا تو یہ نا کہ اٹ درمی ہو, ہماری طرف سے کوئی اٹ درمی نہیں ہے, ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین, یہ ہاؤسنگ اتھارٹی کا نیا جو دھندا میں نے آپ کو بتایا, پہلے بھی ہم نے ایک ویلاگ کیا کہ رات کے وقت نشان لگانے کا کیا توقع ہے.
رات کے وقت آپ کو پتہ ہے نا چوری وارداتیں کرتے ہیں، یا اللہ والے جاگتے ہیں یا چور جاگتے ہیں، اور باقی جو مخلوق جاگتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہاں کے نمبردار، وہاں کے معززین وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لڑائی چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ اگر سرکار کو ضرورت ہے سرکار بات تو کرے، پھر اس میں بیٹھ کے بات ہوگی کہ بھئی ہم آپ کو 300 فٹ دیں گے تو جواب میں آپ کیا دیں گے، ہم آپ کو 100 فٹ دیں گے تو جواب میں آپ کیا دیں گے. ہوتا تو یہی ہے، لیکن پھر لڑائی جھگڑے کے تو کوئی تک نہیں بنتی. بہرحال ہم وہاں بھی جائیں گے، جو متاثرین ہیں G12 کے جو متاثرین ہیں وہاں بھی ان کی باتیں بھی سنیں گے، کوشش کریں گے کہ ڈی جی صاحب سے بھی بات ہو جائے، ان کا موقف بھی لے لیں کہ جی وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کو کیا مسئلہ درپیش ہے وہاں پہ. شمشاد مانگڑ اور جناب جمشید مغل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.